بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اہل علم اللہ کی گواہی دیتے ہیں جبکہ اکثر سائنسدان تو ملحد ہیں۔ تو کیا سائنسدان اہل علم نہیں یا قرآن سائنس کو علم نہیں مانتا جبکہ دنیا کی ترقی میں علوم سائنس کا سب سے بڑا کردار ہے؟ قرآن کی سورت نمبر 3 آل عمران کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یعنی اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور انصاف پسند اہل علم بھی گواہ ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سائنسدان تو ملحد ہوتے ہیں، پھر کیا قرآن کے مطابق سائنسدان اہل علم نہیں جو اللہ کی گواہی نہیں دیتے؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حقیقت اس کے الٹ ہے۔ دراصل چوٹی کے تمام سائنسدان خدا کو مانتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے اس دعویٰ کا جائزہ لیں اور چیک کریں کہ کون سے بڑے سائنسدان کا خدا کے بارے میں کیا نظریہ تھا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں سوائے ایسے خدا کو ماننے کے جو حکیم و عزیز ہو دوسرے کسی ایمان کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے کسی سائنسدان کا آپ کے، میرے یا کسی اور کے تصور خدا کے پابند ہونے کی بات نہیں، نہ ہی کسی مذہب کے کسی اور ایمان کی بات ہے، بلکہ یہ بات صرف کائنات کے پیچھے حکیم یعنی عقل مند شعور والے اور عزیز یعنی مکمل کنٹرول کی حامل ہستی کو ماننے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 پر ہے آئزک نیوٹن۔ آئزک نیوٹن ایک مشہور انگریزی سائنسدان، ریاضی دان اور فلکیاتی ماہر تھے۔ آئزک نیوٹن نے اپنی کتاب میتھمیٹیکل پرنسپلز آف نیچرل فلسفی میں کہا کہ کائنات کے قوانین ایک باشعور اور طاقتور ہستی کی تخلیق ہیں۔ ان کے مذہبی خیالات اور سائنسی کاموں میں ہمیشہ خدا کے وجود کی اہمیت رہی۔ اس کے علاوہ نیوٹن عیسائی تھے، مگر حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے، نہ حضرت عیسیٰ یا روح القدس کو خدا مانتے تھے۔ انہوں نے اپنے عیسائی عقیدہ پر بہت سی کتابیں بھی لکھی۔ نمبر 2 پر ہے آئنسٹائن۔ آئنسٹائن اپنے نظریہ اضافیت کی وجہ سے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ آئنسٹائن کا ایک خط جو اس نے 1936 میں ایک چھٹی جماعت کی اسٹوڈنٹ فلس رائٹ کو لکھا تھا، یہ خط جرمن زبان میں لکھا گیا تھا اور بعد میں انگریزی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس خط میں آئنسٹائن نے کائنات کی عقل یا روح کے بارے میں بات کی تھی۔ ہر وہ شخص جو سنجیدگی سے سائنسی تحقیق میں مگن ہوتا ہے وہ اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ کائنات کے قوانین میں ایک روح یا عقل کا اظہار ہوتا ہے، ایک ایسی روح جو انسان سے کہیں زیادہ عظیم ہے، اور ایسی روح کے سامنے ہم اپنی معمولی صلاحیتوں کے ساتھ عاجز محسوس کرتے ہیں۔ یعنی یہاں آئنسٹائن نے کائنات کل کی عقل یعنی شعور کی بات کی ہے، یعنی خدا کو حکیم مانا ہے اور اس کے آگے انسانوں کے عاجز ہونے اور اس کا قادر مطلق یا با اختیار ہونا تسلیم کیا ہے، جبکہ یہی عزیز کی خوبی ہے۔ نمبر 3 پر ہے گلیلیو۔ جدید دوربین کے بانی اور ماہر فلکیات گلیلیو کو تو ہر کوئی جانتا ہے۔ گلیلیو کے ایک خط پر مشتمل کتاب لیٹر ٹو دی گرینڈ ڈچیس کرسٹینا میں گلیلیو نے لکھا کہ خدا کو فطرت میں پیدا ہونے والے مظاہر سے پہچانا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے لوئی پاسچر۔ لوئس پاسچر طب، بیالوجی اور کیمسٹری کے ماہر تھے۔ پاسچر نے اپنی آپ بیتی میں خدا کے بارے میں خیال ظاہر کیا کہ جتنا میں قدرت کا مطالعہ کرتا ہوں اتنا ہی مجھے تخلیق کرنے والے کی کارکردگی پر حیرت ہوتی ہے۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جو خدا پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں آسمانوں اور زمین کی ہر شے کو خدا کے دستے قدرت میں دیکھنے کے علاوہ کائنات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نمبر 5 پر ہے مائیکل فیراڈے۔ مائیکل فیراڈے ایک مشہور انگریزی سائنسدان تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ سائنس اور مذہب دونوں کا مقصد خدا کی تخلیق اور اس کے قوانین کو سمجھنا ہے۔ فیراڈے کا خیال بھی لوئس پاسچر سے ملتا جلتا تھا۔ ان کے خطوط پر مشتمل کتاب دا کورسپینڈنس آف مائیکل فیراڈے میں لکھا ہے کہ جتنا زیادہ میں قدرت کا مطالعہ کرتا ہوں اتنا ہی میں خالق کے کاموں پر حیران ہوتا ہوں۔ نمبر 6 پر ہے میکسویل۔ میکسویل فزکس کے مشہور ماہر تھے۔ میکسویل نے اپنے دوست گتھری ٹیٹ کے نام خط میں لکھا
کہ میری بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اپنی دریافتوں سے خدا کی عظمت ثابت کر سکوں۔ نمبر 7 پر ہیں پاسکل۔ پاسکل ریاضی، فلسفہ اور فزکس کے مشہور ماہر تھے۔ پاسکل نے اپنی کتاب پینسیس میں لکھا کہ خدا موجود ہے، چاہے ہم اس پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، ہم خدا کے ارادہ سے تخلیق ہوئے ہیں اور ہمیں اس کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے۔ نمبر 8 پر ہے وارنر ہائزبرگ۔ وارنر ہائزبرگ کوانٹم میکینکس کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب فزکس اینڈ فلسفی میں کہا کہ سائنس میں موجود قدرتی قوانین دراصل خدا کی حکمت کا مظہر ہیں۔ اگرچہ سائنس کے ذریعے ہم کائنات کے رازوں کو دریافت کرتے ہیں، لیکن ان تمام رازوں کے پیچھے ایک اعلیٰ ذہانت یا خدا کی موجودگی ہے جو ان قوانین کو ترتیب دیتی ہے۔ نمبر 9 پر ہیں جارج لیمیٹر۔ جارج لیمیٹر فزکس اور کاسمولوجی کے عظیم ماہر تھے جو خاص طور پر بگ بینگ تھیوری کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی کتاب دی پرائمیول ایٹم میں انہوں نے لکھا کہ کائنات خدا کی تخلیق ہے۔ جدید فزکس میں کائنات کے آغاز کا تصور ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ کائنات کا ایک سبب ہے اور یہ سبب جیسا کہ ہم اسے سمجھتے ہیں خدا ہے۔ نمبر 10 پر ہے مینڈل۔ جینیٹکس کے باپ مشہور سائنسدان مینڈل بھی خدا پر یقین رکھتے تھے۔ ایکسپیریمنٹس آن پلانٹ ہائبرڈز نامی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی محنت کا کم سے کم کام کرنا ہوتا ہے اور خدا برکت ڈالتا ہے۔ بیج میں اگنے کی صلاحیت قدرت کی طرف سے ہے اور خدا کی مہربانی ہے اور انسان کا کام صرف بیجوں کو بونا ہے۔ نمبر 11 پر ہیں مینڈلیو۔ مینڈلیو جو کہ پیریاڈک ٹیبل کے بانی تھے، ان کی کتاب ویل آرڈرڈ تھنگ کے مطابق انہوں نے اپنے بچوں کو خط لکھا، زندگی میں پہلی اور سب سے اہم چیز دوسروں کے لیے کام کرنا ہے، لیکن آپ کو اسے ترتیب دینا ہوگا تاکہ آپ اپنے لیے بھی جی سکیں۔ فطرت کے کام خدا کے کام کو انجام دینے کے لیے جینا ضروری ہے اور اس کا بلند ترین مقام معاشرتی خدمات ہے۔ کوئی بھی اکیلا کچھ بھی نہیں، تمہیں یہ بات یاد رکھنا ہوگی۔ مگر مینڈلیف کے بیٹے ایوان کے مطابق وہ تثلیث سے ہٹ گئے تھے اور خدا کے کوئی پوتا پوتی نہیں کے مقالہ پر عمل کرتے تھے، یعنی خدا کو ایک اور کسی انسان کو خدا کا رشتہ دار نہیں مانتے تھے۔ اس وجہ سے عیسائی کمیونٹی کو انہیں اپنے تثلیثی خدا یعنی حضرت عیسیٰ کا منکر کہتی ہے، مگر وہ خداوند واحد کے منکر نہیں تھے۔ 12ویں نمبر پر ہے میکس پلانکس۔ پلانکس ایک بہت بڑے فزکس کے ماہر تھے اور انہیں کوانٹم تھیوری کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ویئر از سائنس گوئنگ میں کہا کہ جتنا زیادہ میں سائنس کا مطالعہ کرتا ہوں اتنا ہی میں خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ جتنا زیادہ میں کائنات کے بارے میں جانتا ہوں اتنا ہی مجھے یقین ہوتا ہے کہ کوئی اعلیٰ طاقت موجود ہے، یعنی وہ کائنات میں ایک طاقتور یعنی عزیز کے قائل تھے۔ اپنی آپ بیتی میں انہوں نے کہا کہ میں شعور کو فطرت کی سب سے حیرت انگیز چیز سمجھتا ہوں، یہ ایک لامتناہی راز ہے اور صرف سائنس کے ذریعے اسے کبھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ کائنات کو ہدایت دینے والی ایک اعلیٰ ذہانت موجود ہے، یعنی وہ کائنات کے پیچھے ایک ذہانت یعنی ایک شعور یا حکیم کے قائل تھے۔ نمبر 13 پر ہیں جوہانس کیپلر۔ جوہانس کیپلر فلکیات اور ریاضی کے ماہر جوہانس کیپلر خدا پر یقین رکھتے تھے۔ کیپلر نے اپنی کتاب کیپلر سومینیم میں کہا ہے کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں یہ اس لیے ہے خدا نے ایسا سوچا ہے کہ میں ایسا سوچ سکوں۔ نمبر 14 پر ہیں چارلس ڈارون۔ ارتقاء کے بانی چارلس ڈارون کو ایتھیسٹ اپنا رہنما تصور کرتے ہیں، لیکن کیا چارلس ڈارون بھی خود کو بھی خدا کا منکر سمجھتے تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ چارلس ڈارون کے بارے میں لکھی گئی ان کے بیٹے کی کتاب دا لائف اینڈ دا لیٹرز آف چارلس ڈارون میں صفحہ نمبر 277 پر خدا کے موضوع پر 1879 میں چارلس ڈارون نے اپنے نمائندہ کے ذریعے جرمنی کے اسٹوڈنٹس کو یہ جواب دیا کہ ڈارون خدا پر یقین کو اپنی تھیوری کے خلاف نہیں سمجھتے، مگر خدا کا تصور ہر آدمی میں مختلف ہو سکتا ہے۔ مزید آگے چل کر ڈارون نے دوبارہ پوچھنے پر جرمنی کے اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ وہ کسی مسیح یا یسوع کی خدائی کا قائل نہیں ہے، چونکہ عیسائی خدا پر ایمان تبھی مکمل مانتے ہیں جب یسوع کو بھی خدا مانا جائے۔
اس لیے عیسائیوں نے مشہور کر دیا کہ ڈارون خدا کو یعنی یسوع کو نہیں مانتے، مگر ڈارون کی مجموعی تحریروں میں وہ کائنات میں ایک بنیادی حکیم یا شعور کا قائل تھا۔ نمبر 15 پر ہے نکولا ٹیسلا۔ اے سی بجلی کی ایجاد میں اور اس کا صحیح شعور دینے میں نکولا ٹیسلا کا مسلمہ مقام ہے۔ اپنے ایک مضمون جو کہ ہارنیسنگ آف سن انرجی کے عنوان سے ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ذہنی طاقت کا تحفہ خدا باری تعالیٰ سے آتا ہے، اور اگر ہم اپنے ذہنوں کو حق پر مرکوز کریں تو ہم اس عظیم طاقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کے اس مقولہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا کو مانتے تھے، اسے حکیم یعنی شعور مطلق مانتے تھے، اسے عزیز یعنی عظیم طاقت بھی مانتے تھے۔ نمبر 16 پر ہے ایڈیسن۔ بلب، مائکروفون، متحرک مووی کیمرہ اور پروجیکٹر کے علاوہ بہت زیادہ ایجادات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان پر لکھی جانے والی فرانسس ملر کی کتاب تھامس اے ایڈیسن بینیفیکٹر آف مین کائنڈ میں ان کے ایک خط سے حوالہ ہے کہ انہوں نے لکھا، میں کائنات پر محیط ایک عظیم شعور پر یقین رکھتا ہوں۔ کائنات پر محیط ہی عزیز کہلاتا ہے اور شعور کو حکیم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دور قدیم کے بہت سے سائنسدان، حکماء اور مسلمان سائنسدان مثلا ابن سینا، الرازی، ابن الہیثم، الطوسی، جابر بن حیان، ان سب کے خدا پر ایمان پر تو کوئی بھی سوال نہیں اٹھاتا۔ تو لہٰذا قرآن کا یہ کہنا 100% ثابت شدہ درست ہے کہ زمین پر چوٹی کے اہل علم ایسے خدا کو مانتے ہیں جو کہ شعور رکھتا ہے، اس کائنات پر حکومت کرتا ہے۔ باقی ایتھیزم کو سائنس کے ساتھ جوڑا جانا بالکل جہالت اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہ صرف ایک پراپیگنڈا ہے کہ سائنسدان خدا کو نہیں مانتے، بلکہ اگر ہم عزیز و حکیم خدا کو ماننے والوں کی خدمات نکال دیں تو سائنس کے پاس باقی ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ بچے۔